السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ چلیں آج ہم اپنی نئی سورہ شروع کریں، سورۃ البینہ۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو بہت واضح ہو، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ آج ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ چلیں پہلے دعا مانگ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم نہیں، یکن تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، منفکین باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس، البینہ ایک واضح دلیل، رسول ایک رسول، من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہے، صحفاً صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، فیہا اس میں، کتب احکام ہیں، قیمہ درست۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سناتا ہو، جس میں بالکل درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ چلیں اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک بات ہم نے سب سے پہلے سمجھ لینی ہے کہ قرآن کے بیچ میں مختلف گروہوں کے کچھ نام ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کہا ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یعنی ایک ہونے کا کانسیپٹ تھا۔ پہلے شروع میں ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے کتاب کی طرف سے رسول آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، ان کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن ہونا ہے۔ اور دوسرا گروپ ہے مشرکین کا، یہ بتوں کی پرستش کرنے والے، اور یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھا کیوں کیا؟ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اپنے دین کو بدل لیا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ انہوں نے ویسے ہی کام کیا جیسے کہ بت پرست کیا کرتے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے، انہوں نے بھی شریک بنا دیا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مختلف نام استعمال کیے ہیں قرآن کے اندر۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں اپنے غلط اور جھوٹے عقیدے سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک واضح نشانی نہیں دکھا دیتا۔ اور وہ کیسی ہوئے گی؟ ایک رسول کی صورت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی بھیجی، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی جس کی آیات بہت واضح تھی، جس کے حکم صاف ستھرے تھے کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ کسی مدرسے میں تو نہیں گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ بنانا چاہتے تھے نا، کہ ایک ایسا آدمی جس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، انہوں نے کبھی کسی کتاب کو نہیں پڑھا کہ اس میں سے کوئی لے لیتے اور اپنی ایک کتاب بنا لیتے۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ بارش کا نظام کیسے چلتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پہاڑ کیسے میخوں کی طرح زمین میں گاڑے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جو سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر یہ ایک واضح نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو نہیں معلوم تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تھا نا۔
اور اس وقت کے اہل کتاب اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے ایسے سوال کیے تھے جن کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہی ملنے کے بعد ان کے جواب دے دیے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تو خود سے اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا انکار کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک نشانی ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اہل کتاب اور مشرکین کے لیے، تاکہ وہ اپنے جھوٹے عقیدوں کو چھوڑ کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائیں اور کفر سے باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، چلیں آج اتنا ہی کافی ہے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔